شاید کہ مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی، اور آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ وتھ جینز۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جو واقعہ آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت دلچسپی کا حامل ایک واقعہ ہے جو ہمیں عمر حیات صاحب نے ارسال کیا ہے، جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے دادا کے ایک دوست کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے۔ جب پارٹیشن سے پہلے ہمارے دادا امرتسر میں رہا کرتے تھے، تو کام کی غرض سے یہ اتر پردیش میں ہی واقع ہے۔ امرتسر سے اتر پردیش کے علاقے میں، امرتسر سے آگے ایڈمنسٹریٹو علاقہ ہے اس ٹائم الہ آباد۔ آپ لوگوں نے نام تو سنا ہوگا انڈیا کے شہر کا۔ الہ آباد میں بتاتے ہیں کہ میرے دادا جو ہیں وہ نوکری ان کو ملی، تو وہاں پر ان کا ایک دوست بنا جس کی جو تھی وہ عورت تھی۔ تو اس آڑتی دوست سے جو ہے وہ ان کے دادا کی جو ہے وہ دوستی تھی الہ آباد شہر انڈیا میں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ والد کا دوست جو تھا اس کا نام، تو ان کے دادا کے جو دوست تھے ان کا نام میر چراغ تھا۔ وہ بھی ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب ان کی عورت تھی جس پر پرانے وقتوں میں چکی تھی جس کو سنبھالتے تھے۔ تو والد صاحب جو ہیں وہ اکثر جب چھٹی ہوتی تھی تو اپنے دوست پاس جا کر آڑ پر بیٹھتے تھے۔ ان کے دادا جو تھے تو دادا بتاتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کا بہت اونچا اور بڑے سائز کا کتا جو ہے وہ آ کر اس آڑ کے پاس ہی ایک جگہ تھی، ایک پانی کا نل تھا جس کے نیچے ایک حوضی بنی ہوئی تھی، وہاں آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو میرا جو دوست ہے جس کا نام میر چراغ ہے وہ اس کتے کی بہت خدمت کرتا تھا۔ کبھی اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آڑے پہ موجود ملازموں سے گوشت منگوا رہا ہے، کبھی کوئی چیز منگوا رہا ہے۔ مطلب یہ کتا اس نے جو ہے وہ سڑک پر پال ہی رکھا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میر چراغ، یہ کتا جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ یہ عام کتوں سے ذرا مختلف دکھائی دیتا ہے۔ بنداغ جو ہے وہ کالے رنگ کا کتا، اس کتے کی آنکھیں جو تھی وہ نہایت ہی مرغوب کر دینے والی تھی۔ اب آپ حضرات جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کتے کی آنکھ بھی کسی کو مرغوب کر سکتی ہے۔ دادا بیان کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں ایک مقناطیسی کشش تھی اور اس کو دیکھ کر ایک خوف سا دل طاری ہوتا تھا۔ کالا سیاہ اس کا رنگ تھا اور سرخ رنگ کی اس کی جو ہے وہ آنکھیں تھی۔
اکثر جو ہے وہ جب ہم جاتے تھے تو وہ کتا جو ہے وہ میرے دوست نے بتایا میری چراغ نے کہ جمعے کی بعد نماز کے بعد جب میں دکان کھولتا ہوں تو یہ کتا جو ہے وہ صرف جمعے کے جمعے آتا ہے اور روزی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور روز وہ کتا جو ہے وہ آتا بھی نہیں۔ اور میرے دوست نے بتایا کہ اس کی خدمت کرنے کے پیچھے راز یہ ہے کہ جب سے یہ اس کتے نے جمعے دن آنا شروع کیا ہے تب سے جو ہے وہ اس قدر رش ہوتا ہے آڑت پر کہ پورا ہفتہ جو ہے وہ اتنی سیل نہیں ہوتی۔ یہ چیز جو ہے وہ شروع میں تو میں اپنے گھر سے آئی ہوئی روٹی اور اچھا کچھا سالن کو ڈال دیا کرتا تھا، تو یہ چیز میرے دوست نے آبزرو کی جس کا نام میٹ چراغ تھا کہ نہیں کچھ بات ہے یہ کچھ ہٹ کے ذرا الگ ہے۔ جو کتا جب آ کر اس نلکے کے قریب نہیں حوضی کے نزدیک بیٹھتا تھا اور وہ جمعے کے بعد ہی آتا تھا اور کہاں سے آتا تھا یہ بھی معلوم نہیں پتا تھا، اچانک سے ہی آ جاتا تھا۔ کام کرتے ہوئے دھیان پڑتا تھا تو معلوم پڑتا تھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اتفاق سے آج تم آئے ہو تو ذرا دیکھو۔ دادا بتاتے ہیں کہ میں اکثر اپنے دوست سے ملنے جاتا تھا پر کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ میں نے اس کتے کو وہاں پر دیکھا ہو۔ تو ایک دن طبیعت کچھ ناساز تھی، کام چھٹی لی، سوچا کہ دوست کی طرف چلتا ہوں۔ جمعہ پڑھ کے گزرا اس علاقے سے تو البات کے بازار میں جو ہے وہ یہ عادت تھی دوست کی، تو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ دوست میرا جو ہے وہ بیٹھا ہے عادت پہ، تو ہم بھی پہنچ گئے وہاں پر۔ اس کے بعد کا تمام واقعہ ہے جو آپ کو پہلے روز گزار کیا ہے۔ تو دادا بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں کافی دیر بیٹھا وہاں پر، 1-2 گھنٹہ، تو معلوم پڑتا تھا کہ پورا شہر ہی جو ہے وہ اس کی عادت پر منڈا ہے۔ اور ایک چیز جو تھی وہ حیران کر دینے والی تھی کہ اس تمام جو ہے وہ بھیڑ بھاڑ کے باوجود جو ہے خود نہایت اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رکھوالی کر رہا ہو۔ یوں معلوم پڑتا تھا جیسے دوسرے لوگوں کو وہ نظر نہ آ رہا ہو۔ تو 12 اپنے دوست کی عادت سے واپس آ گئے تو دل میں اسی کتے کا خیال آ کہ کھوج لگائیں کہ یہ کیا چیز ہے، کہ ایک چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ دیکھے ذرا کہ اس کتے کے اسرار کو جاننے کی کیا چیز ہے۔ اور دوست سے پوچھا باتوں باتوں میں کہ یہ اس کتے کی واپسی کب ہوتی ہے۔ تو دوست نے بتایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ چلا جاتا ہے اور اذان کے بعد واپس پھر یہیں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو تقریباً جو ہے وہ عشاء کے ٹائم یہ عادت بند کر دیتے ہیں، تو یہ کتا جو ہے وہ عشاء کے اذان کے ساتھ ہی جو بس نکل جاتا ہے۔ دادا جی جو کام کرتے تھے تو انہوں نے عشاء سے کچھ پہلے ذرا وہاں سے اپنا انتظام کیے کہ جس مسجد میں دوست نماز پڑھتا ہے اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، اور اس کتے کی بابت جو ہے اس کا اسرار اور راز جاننے کی کھوج بھی دادا کے دل میں تھی۔ جب مغرب کا ٹائم قریب آیا تو دادا بتاتے ہیں کہ چھپ کے جو ہے وہ
دو کی عادت کے قریب ہی میں دیکھتا رہا کہ یہ کتا اٹھ کے جائے گا، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کچھ فاصلے سے اس کے ساتھ جاؤں گا۔ درخت کی بہتات تھی پرانے وقتوں میں، تو اللہ پاک کی جس جگہ پر یہ بازار تھا وہاں پر بہت خوبصورت درخت بھی تھے اس علاقے میں۔ تو جب یہ کتا جو ہے اٹھ کر اس نلکے میں بنی حوضی کے قریب سے اذان عشاء کے وقت نکلا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ دادا بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مسجد کی طرف بڑھے، اور مسجد کے قریب بڑھے تو مسجد کے پیچھے جو ہے وہ کافی بڑا دالان تھا۔ ایک میدانی کھلے علاقے میں یہ الہ آباد کی مشہور مسجد تھی۔ تو وہ کتا درخت کے قریب رکا اور اس نے درخت کے جو ہے وہ اوپر کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ دادا نے بھی اوپر کی طرف دیکھا، یہ درخت کے اوپر کیا ہے؟ تو اب جب نیچے دیکھا تو کتا وہاں پر نہیں تھا۔ اب تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ درخت پیچھے سے جو ہے وہ ایک نہایت خوش شکل خوبصورت نوجوان سفید رنگ کے لباس میں، سر پہ کالے رنگ کا سافہ باندھے اس درخت کے پیچھے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا، اور اس نے جو ہے وہ دادا کا نام لیا کہ کرامت علی درخت کی آڑ سے نکل آئیے، آئیے مسجد میں تشریف لائیے، اپنے نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے تھے تو کھوج لگانا اچھی بات نہیں۔ تو اب یہ اپنی آواز اپنا نام سنا تھا کہ دادا کی جو ہے وہ تھر تھر ٹنگ کانپنے لگی۔ یہ تمام منظر اور یہ تمام چیز دیکھ کر اب دادا کے دل پر خوف تھا جو ان درخت سے باہر نکل کے جب آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ مسجد کے اندر گئے تو دیکھا کہ اذان دینے والے مؤذن تھے اور ایک دو اور لوگ تھے جن میں وہ شخص موجود نہیں تھا۔ بہرحال دادا نے نماز پڑھی اور اس کا ذکر جو ہے وہ اپنے دوست سے نہیں کیا کہ جو اللہ کے اسرار ہیں ان سے پردہ اٹھانا مناسب نہیں۔ یہ جو کچھ دادا نے دیکھ لیا تھا بس اتنا ہی دیکھ لینا ان کے لیے کافی تھا۔ تو یہ وہ دلچسپ واقعہ تھا جو عمر ایاز صاحب نے گوشے گزار کیا، جو ان کے دادا کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تھا۔ دلچسپ، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا یہ واقعہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، چینل کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں، اور ہماری اس کوشش میں میرے ساتھ دیجیے تاکہ میں موٹیویٹ ہو سکوں، اس طرح عقلی سچے خوفناک اور حیرت ناک واقعات نریٹ کر کے آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ DM نعمان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔